السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے سرکتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سے شریک گفتگو ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو موقع دیتا ہے۔ الحمدللہ استاذہ الحمدللہ ہمارے پاس مسلسل یہ فیڈ بیک ہے، اور اس میں سب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ان نصیحتوں کی وجہ سے اور ان موضوعات پہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا رمضان پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے۔ بہت سیگمنٹس پہ بات ہوئی، لوگوں نے اسلام کے بارے میں ایمبیسیڈر بننا سیکھا، وہ اپنی اپنی جگہ پر آپ نے جس طرح سے بہت سارے قیمتی مشورے دیے، کیونکہ ایک ٹیچر ہے، ایک کوئی بزنس مین ہے، کوئی جابین ہے، کوئی بھی ماں ہے، وہ اپنی جگہ پر کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ان چیزوں کا اور ان نصیحتوں کا اتنا فائدہ ہوا کہ لوگ مختلف جگہوں پر آ کر ذاتی طور پہ بھی میسیجز بھیج رہے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمس پہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ الحمدللہ ہمیں اپنے رمضان کی روٹین کو پلان کرنے کا فائدہ ہوا ہے، اور ہم نے اپنا رول پلے کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کوششوں کی بہترین جزا دے، آپ کا وقت دینا اور اتنی محبت سے سمجھانا، اس کا یقیناً نفع کثیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ استاد، ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے تھے وقت کی تنظیم کے حوالے سے کہ رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان اپنی وقت کی مینجمنٹ یعنی ٹائم مینجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ اسی بات کو کیونکہ بہت تشنگی رہ گئی تھی، ٹاپک بڑا وسیع ہے اور ابھی کچھ ہی بات ہوئی تھی، اور ابھی ہم اسلاف کے واقعے پر پہنچے تھے کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے۔ اور ساتھ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وقت قیمتی ہے، وقت کم ہے، لیکن قیمتی تو اسی کے لیے ہے جو اس مختصر زندگی سے نفع کشید کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے جو اس فارمولے پہ بلیو کرتا ہے کہ بس اکثر ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آج کل کیا کریں، تو کہتے ہیں ٹائم کل کر رہے ہیں، یعنی ٹائم کو کل کرنا جو ہے وہ ایک مشغلہ سا بن گیا ہے۔ تو سادہ وقت ہمارے اسلاف نے کس طرح سے اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، میں چاہتی ہوں کہ اس بات پہ آپ تھوڑی اور روشنی ڈالیں۔ فائزہ، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ایسی چیزیں سامنے لے کے آتی ہیں اور یعنی جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر استاد۔ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو نفع اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا کرے۔ آمین۔ اور یقیناً وقت کے حوالے سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور سچی بات یہ ہے کہ زندگیوں سے اور وقت سے برکت اٹھ گئی ہے، کیونکہ لوگ ٹائم کانشیس نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ صحیح۔ 5 چیزیں ہیں جو 5 کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ ہر ایک میں وقت کی بات ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس کے ہر ٹکڑے پہ آپ الگ الگ ضرور بات کریں، کیونکہ بہت ہی قیمتی، ہر حدیث رسول وسلم کی ہر بات ہی قیمتی ہے، لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بہت ہی قیمتی بات ہے جو ہمیں اللہ کے رسول سے ملتی ہے، اور ان سے زیادہ کون ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے وقت کو منظم کرنا ہے۔ فیضا دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کون نہیں جانتا یہ زندگی کی مختلف سٹیجز ہیں۔ انسان پہلے بچپن میں ہوتا ہے، لڑکپن میں، جوانی آتی ہے، لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ استاد، ایک تو یہ بات بھی ہے نا کہ جوانی آتی ہے تو ختم بھی نہیں ہوگی والی بات ہے، لیکن میں پچھلے دنوں اپنے کسی فیملی کے چھوٹے سے بچے سے جو 3 سال کا، اس سے بات کر رہی تھی، اور میں اسے کہہ رہی تھی کہ ہم بھی ایک دن اللہ رب العزت سے اسی طرح سے جا ملیں گے جس طرح ہمارے بڑے جا ملے۔ آسان زبان میں بچہ بہت گھبرا گیا، اور میں کیونکہ قبرستان کے قریب تھی جہاں ہماری والدہ ہیں، اور میں اس کو بتا رہی تھی کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ واقعہ مختلف لوگوں کے ساتھ جب ڈسکس ہوا تو مجھے سب نے یہی کہا کہ تم نے اتنے چھوٹے بچے کو ڈرا دیا،
تو میں نے کہا کہ میں نے ڈرایا تو نہیں، میں نے تو صرف ایک حقیقت اور ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کیا. تو یہ جو اپنی جوانی آنے سے پہلے تو ہم سے کوئی موت کی بات بھی نہیں کرتا کہ، اور یہ بڑی یعنی ہارش ریالٹی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچنا بھی ایک سرٹن ایج میں جا کے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. مجھے اپنے لیے بھی یہ بات بہت محسوس ہوتی ہے اور اپنے پیاروں کے جانے کے بعد زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ موت کسی کو اچھی تو نہیں لگتی، موت کسی کو، لیکن ہم شاید اس پہ بات کرنا بھی معیوب سمجھتے ہیں کہ آپ بس مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں یا شاید. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت بچپن میں بچوں کو مختلف چیزوں پہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کہ آپ کا وہ جو مختصر وقت ہے جوانی کا، کیونکہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے قیمتی جاننا ہے، تو اس پہ میں چاہتی ہوں آپ ذرا اور روشنی ڈالیں. دیکھیں فائزہ، آپ نے بات کی کہ بچوں سے بات کی جائے یا نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں بوڑھوں سے بھی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں. جی. تو بات یہ ہے کہ ڈر تو لگتا ہے، لیکن ڈرنے سے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو بلی نے تو آ کے کبوتر کو پکڑ ہی لینا ہے. تو اپنی زندگی پر آپ کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوں، خوف زدہ بیٹھے ہوں، موت نے تو آ کے پکڑ لینا ہے. موت نے تو ایک دن آنا ہے. اور یہ زندگی کی سٹیجز ہیں، پہلے ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے، اور آنے والا ایک دن ایسا آئے گا جب دوبارہ زندگی ملے گی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. تو وہ وقت آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ کی زندگی اور 2 دفعہ کی موت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کر ہی کیسے سکتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو موت کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ ڈر والا معاملہ ذکر ہی نہ ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام سے انکار ہے نا. ایسے ہی ہے. تو جیسے ہر دن کے بعد رات آتی ہے، ایسے ہی زندگی کے بعد موت نے آنا تو ہے، اور ریالٹی ٹچ زیادہ نفع دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی گھر میں، کسی گھرانے میں بچوں کے ساتھ ان موضوعات پہ بات چیت کی جائے. کیریکٹر بلڈنگ میں اس کا بڑا رول ہے کہ آپ ڈیتھ کی ریالٹی کو سمجھائیں. اور آپ دیکھیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس کے بارے میں، ہارورڈ کے بزنس اسکول میں باقاعدہ طور پر گریو یارڈ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں. جی بالکل. کہ آپ یعنی جب تک ایکسپیرینس کر کے نہیں دیکھتے ہو کہ موت کے بعد جانا کہاں ہے اور موت کے بعد ہونے والا کیا ہے، اس وقت تک آپ کی زندگی میں چینج نہیں آتی. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، گڑھے کے اندر خود کو لٹا کر اس کی کیفیت لیتے تھے. اللہ اکبر. کیفیت لیے بغیر کیسے آپ اس کے لیے تیاری کر سکتے ہو؟ تو آج کی تو ساری ایجوکیشن کی بنیاد اس پہ رکھی جا رہی ہے. وہ لوگ جو ڈیتھ کے بعد کی زندگی پہ بلیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ یہ پریکٹسز کروا رہے ہیں، کیونکہ ڈیتھ ہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈیتھ کی وجہ سے کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. میں یہ کہتی ہوں بیونڈ دا لمٹس کام کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آپ صرف ابھی تک تو دنیا میں جو موت کی بات نہیں کرتے وہ صرف دنیا کا سوچتے ہیں، دنیا کا نفع کا سوچتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ ہے استاد جس کو آپ نے ریز کیا، جزاک اللہ خیر، کہ اصل میں تو اس معاملے کو سوچنے کے بعد ہی آپ بیونڈ کیپیسٹی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کے اندر وہ ویژن آتا ہے، کیونکہ ویژن ہی بڑا براڈ ہو جاتا ہے. بالکل. اس دن آپ نے جانا ہے، اس دن حساب دینا اور اس دائمی زندگی کے لیے کوشش کرنی اور وہاں کے لیے سہولیات اکٹھی کرنی. ہمارے اسٹاف میں سے کسی کو یعنی موت کے وقت کسی نے کہا آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مشقت سے بچنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ میں کل کی مشقت سے بچوں اور میں یہ جو وقت ملا اس سے نفع کشید کر لوں. اور آپ دیکھیں کہ سفیان ثوری کی مجلس میں حرم کے اندر بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو اٹھ کھڑا ہوا، اچانک اٹھا اور کہنے لگا ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور وقت ہے کہ گزرتا چلا جا رہا ہے. یعنی ٹائم کانشیس انسان کیسے ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی ہاتھ میں نہیں رہے گی. اور ساتھ وہ مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا ایک صحابی کا
جو یہ کہتے تھے کہ مجھے احد پہاڑ کے اور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انس بن نظر کا جو واقعہ ہے کہ انسان کا ویژن اور انسان کی آنکھیں اور انسان کی مطلب وہ روشنی، اس کی آنکھوں کی وہ روشنی اور وہ سماعت اس کو اللہ تعالیٰ اور وہ بہنائی دے دیتے ہیں کہ انسان کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ جنت کی خوشخبری دے رہے تھے غزوہ احد کے موقع پر، تو اب دل کے اندر یقین اتر گیا کہ ہاں واقعتاً جنت کے لیے ہمیں آج محنت کرنی ہے. تو یہ کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کھجوریں کھاتے ہوئے تو بہت وقت گزر جائے گا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کھجوریں پکڑو، یعنی جس نے کھانی ہے کھا لے، اور خود اٹھے اور ایک عجیب چال سے چلنے لگے، جیسے بہت ہوپ فل، جیسے بہت زیادہ کوئی یعنی کہ کسی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے نکلتا ہے. ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے احد پہاڑ کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہ وہ خوشبو مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دے رہی، چین نہیں لینے دے رہی. اور آپ سوچیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی باڈی سے 80 زخموں کے نشان تھے، اور ایک انگلی کے حوالے سے انہیں پہچانا گیا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا. تو جن کا ایسی تکلیف کاٹنے والے کے بھی اجر کتنا بڑا ہے. اور آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی. ساتھ صاحب بہت ساری چیزیں، لیکن یہ جو اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے. فائزہ ابھی تو ہم نے پہلی بات بھی کلوز نہیں کی، ہم اسی پہ چلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. تو آپ کی ینگ ایج ہے نا، آپ کی صحت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ اپنا وقت لگا سکتے ہو، آپ میکسیمم اپنے اس ٹائم سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی جوان ہے، بڑھاپے کے لیے کما لیں، ابھی جوان ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جائیں، ابھی جوانی ہے، ابھی آنے والے دنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کر لینا چاہیے تاکہ آج کا کیا ہوا کل کام آ سکے. لیکن اتنا چھوٹا ویژن، اتنی چھوٹی گول سیٹنگ کہ صرف اس زندگی کے لیے جو شاید 40-50 سال 60 سال زندگی اور مل جائے گی جوانی کے بعد، آخر کتنی زندگی. تو مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیونڈ دا لمٹس کام کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اس زندگی کا نہیں سوچنا. یہ زندگی تو ہے لیکن جو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی اس کے لیے کر لو، اور اس کے لیے کرنے کا موقع آج ہی ہے. اور کتاب اعمال بند ہو جائے تو پھر تو کام کرنے کا موقع نہیں رہ جاتا. اور وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جن صاحب کی جو قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ابھی تو قرآن پڑھنے کا وقت ہے، پھر تو میری کتاب اعمال بند ہو جائے گی، پھر کہاں موقع ملے گا. تو ابھی رمضان ہے نا، دیکھیں رمضان میں قرآن پڑھنے کا موقع ہے، پھر کہاں موقع ملے گا کہ آپ یعنی زندگی کا یہ وقت گزار دیا تو پھر کب موقع آئے گا. ہاں جس کے پاس زندگی ہے وہ رمضان کے بعد بھی پڑھے گا، اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جوانی کا وقت ایسا ہے جس میں زیادہ قوت ہے، زیادہ پیشن ہے، زیادہ بڑی گول سیٹنگ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو اپنی اس جوانی کے وقت سے فائدہ اٹھا لیں. بالکل، یہ بنیادی اللہ بات تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. اتنی خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت میں ایسی برکت دے اور ہماری ایسا ویژن ہو کہ ہم اپنی جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اور ہم اپنی نگلی نسلوں کی تربیت کریں ان کی زندگی میں آنے کے بعد کہ یہ وقت ہے جس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے. اس اگلا حصہ جو ہے وہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے. یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے ایک ایک ٹکڑے پہ الگ الگ بات ہونی چاہیے. اچھا، جہاں تک فرصت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بڑا مختلف ہے. لوگوں کے پاس فرصت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے طے کیا ہوا بور ہونا ہے تو بور ہوتے رہتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ینگسٹر بچے. انہیں یہ پتا ہے کہ جب فرصت ہوگی تو بور ہوگی، فرصت نہیں ہونی چاہیے. نارملی وہ سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ ہوتے ہیں یا اپنی مصروف رکھتے ہیں. کہیں جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے اگلے دوسرے منٹ پہ آواز آئے گی ہم تو بور ہو رہے ہیں. اصل میں یہ کام ایسا ہے جو سوشل میڈیا پہ یا باقی اکثر لوگوں کا کام ایسا ہے، لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ. تو اس نے اپنے اندر انوالو کیا ہے نا، پوری لائف جو ہے وہ آپ کی اس کے گرد گھوم چکی ہے، بچوں کی کیا، بڑوں کی کیا. تو انہیں لگتا ہے کام یہی ہے، لیکن یہ دراصل ایڈکشن ہے.
کام نہیں ہے، ایڈکشن ہے، کیونکہ اس سے آپ کو کیا نفع مل رہا ہے، جتنا نفع ہے اس پرسنٹیج تو دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملتا کیا ہے، بالکل. اور کیا اس کی کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہو سکتی ہے جس آپشن پہ جا کے آپ اس سے زیادہ نفع کشید کر سکیں. ضرور سوچنا چاہیے. پھر جب فرصت ملتی ہے تو جیسے ایک ایسا انسان جس کا نشہ ٹوٹتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہی ایسے فرد کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ بور ہوتا ہے، اور انگزائٹی اور گھبراہٹ اور ڈپریشن اور بہت کچھ اور پھر آپ دیکھیں کہ فرصت اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے جس کے پاس بڑا ویژن ہے، جس نے گول سیٹنگ کی، زندگی میں کیا کام کرنے. کیا سوال کرنا چاہتی ہوں، جی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس امت کے ہر فرد کو نیکی کا ایمبیسیڈر بننا ہے، اس امت کے ہر فرد کو برائی سے روکنا ہے، ہر فرد کو، کیونکہ بہترین امت کے ہر فرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا. یعنی یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے اور یہ کسی پہ احسان بھی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے دی گئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو الفاظ یوز کیے ہیں، مجھے سید قطب کی بات یاد آتی ہے. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فی ظلال القرآن میں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی سٹیج ہے جس کا پردہ ہٹتا ہے اور ایک ایک فرد کو سامنے لایا جا رہا ہے، یعنی پردے کے پیچھے سے لا کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. اخرجت للناس، نکالا، یعنی تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں بٹھایا ہی کب تھا. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر خواتین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا چاہیں تو اسے کہتے ہیں گھر بیٹھو، آپ کا کام کیا ہے. اور گھر کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، کہتے ہیں کہ کام کرو، ایسا کام کرو جس سے پیسہ آئے. تو یوں نہیں لگتا جیسے زندگی ساری پیسہ پیسہ پیسہ، مال کے گرد اثر حاضر، ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش. تو اصل بات یہ ہے کہ کرنے والا کام جو ہے وہ اس ویژن کو سمجھنا ہے، اس مشن کو سمجھنا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، نیکی کا ایمبیسیڈر بننا. تو کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا ایمبیسیڈر بنے، کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی موجودگی میں نیکی ہو، بدی نہ ہو، خیر ہو، شر نہ ہو، بس جہاں کہیں بھی آپ. اور یہ بہت بڑی ٹیگ لائن ہے کہ آپ کی موجودگی میں نیکی ہو، بدی نہ ہو، خیر کا کام ہو، شر نہ ہو. تو اپنی جو فارغ اوقات ہیں اس میں آپ اپنی صلہ رحمی کے کام کر سکتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں پلان کر سکتے ہیں، آپ فارغ اوقات میں کچھ پڑھ سکتے ہیں، آپ فارغ اوقات میں یعنی ہمارے تو اسلاف ایسے تھے جو اور کچھ نہیں ملتا تھا تو چلو جا کے سلامی کرائیں، کہ سلام کرنے سے بھی نیکیاں ملیں گی، نیکیوں کے حریص تھے. تو آپ کی زندگی میں کرنے والے کتنے کام ہیں، آپ نے کمانا ہے، آپ نے زندگی میں اس زندگی کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کرنا ہے، تو وقت سے فائدہ اٹھا لیں جتنا نفع اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے اسی حدیث میں ہے کہ اپنی صحت کو، بیماری سے پہلے بیماری آئے گی تو پھر وہ عبادات نہیں ہوں گی، وہ کام نہیں ہوں گے، اس لیے صحت کے وقت سے فائدہ اٹھا لیں. اور مال ہے، آپ خرچ کر سکتے ہو، آج جو کچھ کر سکتے ہو اسے کر لو. اور پھر یہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، یعنی یہ زندگی ملی ہے غنیمت سمجھیں. اور میں غنیمت کی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ پہلے مال غنیمت میں بکریاں ہی ہوتی تھی، غنم بکری کو کہتے ہیں، تو بکریاں ان کے ہاتھ آتی تھی تو یہ مال تھا ان کا. تو مال غنیمت یہ کہ زندگی میں جو ملا ہے اس میں سب سے بڑا سرمایہ آپ کا وقت، آپ کی زندگی. تو اس زندگی سے نفع کشید کر لیں، اس زندگی میں، اس زندگی کے لیے بھی کریں لیکن کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے بھی کر لیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ زندگی کی کتاب کو تو پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو سیکھیں، دیکھیں آپ کے رب نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری زندگی گزارنے کے کیا طور طریقے سکھائے تاکہ موت سے پہلے اس زندگی سے نفع اٹھا لیں اور آنے والی زندگی کے لیے اعمال کما لیں. مال اور اعمال میں فرق تو اتنا ہی ہے. مال
اس زندگی کی کرنسی ہے اور اعمال جنت کی کرنسی ہے، تو نیک اعمال کر لیں. یہ بہت پیاری بات ہے کہ نہ تو اس زندگی میں کرنسی کے بغیر گزارا ہے اور نہ ہی اگلی زندگی میں کرنسی کے بغیر کوئی بھی گزارا ہوگا. تو آپ نے بہت پیاری بات کی کہ مال اس زندگی کی کرنسی ہے اور اعمال اگلی زندگی کی کرنسی ہے. تو نیک اعمال نہیں ہوتے جب تک کہ نالج نہ ہو، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کسی نہ کسی فورم کو جوائن کریں، کسی اسلامک سینٹر کو، تاکہ آپ کی اچھے انداز میں تربیت ہو، اور پھر یعنی مل کے اسلام کے خدمتگار بنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. یہ مختصر سا وقت اتنا کچھ دے جاتا ہے کہ کسی موقع پہ تو میرے لیے خود بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ 22 منٹ اگر انسان کسی ایک موضوع، کسی رسول اللہ کی بات میں اتنا وسڈم ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کوئی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ابھی تشنے کی بجھتی بھی نہیں ہے اور وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. بس یہی وقت کی بات ہے، یہی وقت کی بات ہے کہ اور وہی گزر وقت جاتا ہے. اور وہی کہ ہر لمحے کو انسان جی سکتا ہے. اور اگر زندگی میں علم کا حصول جاری رکھے اور ہر بات کے بارے میں نالجبل ہوتا رہے تو بہرحال بہت بڑی تبدیلی آنا ممکن ہے. ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. وقت مختصر ہے، اسی مختصر وقت سے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے. یہ بات چیت آپ کو یقیناً فائدہ دے گی، آپ کو بھی اپنا آج بھی پلان کرنے میں اور کل بھی، اور اس کل جب ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.